جب 34ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، چین کے بادشاہ نے کہا کہ نائی کو میرے پاس لاؤ، اس کی وجہ سے تم سب کو نجات ملے گی، اور ہم اس کبڑے کو دفن کرا دیں گے کیونکہ وہ کل سے مردہ پڑا ہے، اور اس کی قبر بنوا دیں گے۔ حاجب اور درزی فوراً قید خانے گئے اور وہاں سے نائی کو نکال کر لے چلے اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ جب بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بوڑھا ہے اور 90 برس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی۔ اس کا چہرہ سیاہ اور داڑھی اور بھویں سفید ہیں، کان کٹے ہوئے، ناک لمبی اور چہرے سے حماقت ٹپک رہی ہے۔ اسے دیکھ کر بادشاہ ہنس پڑا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خاموش، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا قصہ ذرا مجھ سے بھی بیان کرے۔ نائی نے کہا کہ جہاں پناہ، لیکن اس عیسائی اور اس یہودی اور اس مسلمان اور اس مردہ کبڑے کا جو تم لوگوں کے درمیان ہے کیا قصہ ہے، اور ان سب کے جمع ہونے کے کیا معنی ہیں؟ چین کے بادشاہ نے کہا کہ تو یہ پوچھ کر کیا کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں ان کا حال اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں فضول گو نہیں ہوں، اور جو کہ لوگ مجھ پر باتونی ہونے کا الزام لگاتے ہیں میں اس سے بری ہوں، اور میں وہ شخص ہوں جسے لوگ خاموش کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور میں واقعی اس میں بامسمہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کبڑے کا قصہ اس نائی سے بیان کر دو، اور یہ کہ اس کے ساتھ عشاء کے وقت کیا پیش آیا، اور عیسائی اور یہودی اور خانسامہ اور درزی نے کیا واردات بیان کی۔ دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اب نائی نے اپنا سر ہلایا اور کہا کہ واللہ یہ ایک عجوبہ بات ہے، اس کبڑے کا منہ کھولو۔ انہوں نے اس کا منہ کھولا اور نائی اس کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور پھر اس کے سر کو اپنی گود میں لے کر اس کا منہ دیکھنے لگا، اور اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے لوٹ گیا اور کہنے لگا کہ یوں تو ہر موت عجیب چیز ہے، لیکن اس کبڑے کی موت اس قابل ہے کہ سونے کے پانی سے لکھی جائے۔ نائی کے اس کہنے پر لوگوں کو سخت حیرانی ہوئی اور بادشاہ اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے خاموش، آخر کیا بات ہے، کہہ تو صحیح۔ نائی نے کہا کہ جہاں پناہ، تیری نعمتوں کی قسم اس جھوٹے کبڑے میں ابھی جان باقی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کمر میں سے کسوت نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے ایک سرمے دانی نکالی جس میں تیل تھا، اور اس تیل سے اس نے کبڑے کے گلے اور گلے کے رگ پٹھوں کی مالش کی، اور ایک لوہے کی چمٹی نکال کر اس کے حلق میں ڈالی اور ایک ٹکڑا مچھلی کا کانٹے سمیت نکال لیا۔ جب اسے نکالا تو وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اب کبڑے نے چھینک لی اور کود کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بادشاہ اور حاضرین یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور بادشاہ ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گیا، اور تمام حاضرین کا بھی یہی حال تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ واللہ یہ قصہ عجیب و غریب ہے، اور اس سے بڑھ کر تمام عمر میں کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے فوج والو، کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص مر کر زندہ ہو جائے؟ اگر اس کبڑے کو یہ نائی نہ ملتا اور وہی تو اس کی زندگی کا سبب ہے تو وہ مر گیا ہوتا۔ سب نے کہا کہ یہ واقعی ایک عجوبہ ہے۔ اب چین کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قصے کو قلم بند کر لیا جائے، اور انہوں نے قلم بند کر کے اسے بادشاہ کے دفتر میں رکھ دیا۔ بادشاہ نے یہودی اور عیسائی اور خانسامہ الغرض ہر ایک کو ایک ایک نفیس خلعت عطا کر کے ان کو رخصت کیا، اور وہ رخصت ہوئے۔ اب بادشاہ درزی کی طرف مخاطب ہوا اور اسے ایک نہایت عمدہ خلعت عطا کی، اور اسے اپنے خاص درزی کا عہدہ دیا، اور اس کا روزینہ مقرر کر دیا، اور اس کے اور کبڑے کے درمیان صلح کرا دی، اور کبڑے کو ایک بیش قیمت اور خوبصورت خلعت عطا کی، اور اس کا بھی روزینہ مقرر کر کے اسے اپنا ہم پیالہ و ہم نوالہ بنایا، اور نائی کو بھی انعام اور ایک خلعت دے کر اس کا روزینہ مقرر کر دیا، اور اسے اپنا ہم پیالہ و ہم نوالہ اور شاہی نائی بنایا۔ اس طرح وہ سب نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ انہیں موت نے آ لیا، جو تمام لذتوں کو زائل کرنے والی اور تمام صحبتوں کو درہم برہم کرنے والی ہے۔ لیکن یہ دو وزیروں اور انیس الجلیس کی کہانی سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ بہن نے کہا کہ وہ کیا ہے؟